تو امام اہل سنت کے کلام بڑے طویل تشریح طلب ہوتے ہیں. ہم کچھ اس کا یوں کہیے تعارف پیش کرنے کی 2-4 منٹ میں کوشش کریں گے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ کن کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کا شجرہ نسب کچھ تو میں نے بیان کرنے کی ابتدا میں کوشش کی، یہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درخت کی خوبصورتی اور پھل کا یا پھول کا نکھر کر سامنے آنا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس پودے کے ساتھ منسلک ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ بھی قائم ہے اور اسے کوئی حفاظت کرنے والا سنوارنے والا بھی ہے. صحیح. درخت یا پودوں کا سجا سنورا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس خاندان میں پیدا ہوئے اور پھر جس انداز میں آپ نے پرورش پائی اور جس طرح سے دین متین کی خدمت کی، یہ بتا رہا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنے احسن، عمدہ اور اچھے انداز میں دین متین کی خدمت کرنے والا یہ جو بچہ ہے، یہ جو فرد ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ان کے اکابرین، آباء و اجداد، ان کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کا ستھرا کردار، ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ الفت، محبت کا والہانہ تعلق اور جو رشتہ ہے یہ اس کا ثمر ہے. یعنی وہ درخت تھے اور پھل کی صورت میں، پھول کی صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں مہکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ہم ان کے شجر نسب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، بہت پیچھے جا کر نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جنہیں قیس عبد الرشید کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، صحابی رسول ہونے کا درجہ پایا. ان کی کا جو سلسلہ نسب چلا، ان کی جو اولاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں جنہیں پٹھان کہا جاتا ہے. جو افغانستان یا افغانی پٹھان جو ہیں وہ ان کی اولاد سے ہیں. یعنی جو پٹھانوں کے جد امجد ہیں وہ قیس عبد الرشید ہیں جو صحابی رسول ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ آپ کا تعلق بھی افغانستان کے قبیلے بڑھیچ سے تھا اور یہ انہی کے جد امجد ہیں، تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب گویا کہ ایک صحابی رسول پر جا کر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ان تک پہنچتا ہے. صحابی رسول کے باغ کے مہکتے پھول ہیں. جی بالکل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات ناظرین کو بتائی آج کہ یہ صحابی رسول کی برکتیں ہیں، اور نام بھی آج پتہ چلا ہے. اور ہمارے وطن عزیز میں بھی لاکھوں یا کروڑوں پٹھان بھائی ہمارے ہوں گے. دنیا بھر میں یہ پٹھان بھائی ہمارے بڑے غیور پٹھان بھائی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عاشقان رسول آپ کو ملیں گے. دعوت اسلامی کے اہم ترین عہدوں پر اور ذمہ داریوں پر پٹھان بھائی ماشاءاللہ فائز ہوتے ہیں اور بڑا ہی ان کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان انہیں بھی مل رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قندھار سے بھی، قندھار علاقے سے آپ کا تعلق تھا، تو یہ افغانی پٹھان تھے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا. سبحان اللہ. تو پٹھان بھائیوں کے لیے مسرت کی بات ہے. بالکل مسرت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک یوں کہہ لیں کہ جس قبیلے یا جس قوم سے تعلق رکھنے والا کوئی بہت بڑا شخص ہو تو وہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبیلے میں، ہمارے جو ہے وہ خاندان میں ایسے شخص کو پیدا فرمایا ہے جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے قبیلے میں یا جن کا تعلق سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے اور وہ پٹھان ہیں اور انہوں نے دین متین کی کیسی خدمت کی ہے، کس انداز میں کی ہے، وہ یعنی ایک طویل سلسلہ ہے جو انشاءاللہ الرحمن فیضان اعلیٰ حضرت میں آپ سماعت فرماتے رہیں. انشاءاللہ نہ صرف اعلیٰ حضرت نے بلکہ آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا پردادا کے بھی دینی اور ملی خدمات، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہمیں سننے کو ملتی ہیں حیرت انگیز کہ یہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک فلاحی کام کیا، اچھا کام کیا. تو یہ ایک بڑے خاندان کی نمایاں بات ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد، بالخصوص آپ کے دادا سے اوپر کے جو حضرات گزرے جن کو بڑے بڑے عہدے بھی حاصل تھے اپنے زمانے میں، ایک بڑے محترم اور معزز عہدوں پر اور سیٹوں پر بھی یہ رہے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے معاملات کو دیکھتے بھی رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عدنان بھائی نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی اور آپ کے آبا و اجداد کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر آپ کے
ख़ानदान में और आपके जो सबसे जद्द अमजद में सबसे पहले जो आपके मूरिस आला हैं उनका नाम है सईदुल्लाह खान साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र फरमाया इब्तिदान, और फिर इनके साहबजादे हुए सआदतुल्लाह खान साहब। तो ये दोनों हजरात जो है बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और लोगों की खिदमत किया करते थे, और दीनी और मिली खिदमत इनकी इतनी थी कि लोग इनको पसंद करते थे, इनके पास आकर अपनी जो है फरियादी किया करते थे। फिर इन्हीं के साहबजादे हुए मौलाना आज़म खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वो हस्ती थे कि जिन्होंने तमाम ओहदों को, तमाम दुनियावी मनासिब को, तमाम मनसबों को खैर बात कहकर ज़ोद व फ़क्र की दुनिया इख्तियार की और आबिद व ज़ाहिद रहे, इबादत गुजार रहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक ऐसा शहज़ादा अता फ़रमाया जिनका नाम था काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाफ़िज़ काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इनके जो वालिद साहब थे मौलाना आज़म ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो इनके बारे में इनके शहज़ादे हाफ़िज़ काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इब्तिदान तो ये भी ओहदे पर फाइज थे और अपने तौर पर मखलूक की खिदमत किया करते थे, लेकिन जब इन्होंने ज़ुहूद, फ़क़र, तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी तरफ से, अपनी बारगाह से इल्म भी अता फ़रमाया और आप साहिब करामत बने। आप ख़ुद कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी जो है सर्दियों के मौसम में आग जलाकर बैठे हुए थे आग के करीब, और आपके जिस्म पर कुछ नहीं था, यानी आपके जो कमीज़ थी, जो चादर थी, सर्दी का मौसम था, आप चादर नहीं पहने हुए थे। तो आपके जो बेटे थे काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो मिलने के लिए आए तो देखा कि वालिद साहब इतनी सर्दी में जो है कमीज़ नहीं पहने हुए, कोई चादर ऐसी नहीं है, तो आपने अपनी कीमती चादर अपने गले से उतार के अपने वालिद साहब के कंधे पे डाल दी। तो उन्होंने जब ये देखा तो वो चादर उठा के, दो शाला उठा के भड़कती हुई आग में डाल दी। अब ये अल्लाह वालों के अंदाज़ हैं। तो अब मौलाना हाफ़िज़ काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया, अगर वालिद साहब कबूल नहीं फरमा रहे थे तो किसी को दे देते, ये इतनी कीमती जो है पोशाक है, इतनी कीमती जो है चादर थी, वो आपने आग में डाल दी। तो जैसे ही आपने ये सोचा तो अल्लाह वाले तो दिल के हालों पर मुत्तले होते हैं, दिल की बात जान लेते हैं। तो आपने भड़कती हुई आग से वो चादर बिल्कुल सही सालिम निकाल कर हाथ में दे दी और कहा कि फिर एक जुमला फरमाया, कहा कि हमारे यहाँ दुक्कड़ फुक्कड़ का मामला नहीं होता, यानी हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है और अल्लाह ही की तरफ से हमें सब कुछ मिलता है। फिर मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह साहिब करामत बुज़ुर्ग थे। और फिर हाफ़िज़ काज़िम अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी बड़े इबादत गुजार थे और इबादत का एक अपना इनका अंदाज़ था। फिर आपके साहबजादे हुए मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि सय्यदी आला हज़रत के दादा जान थे, और इनके बारे में उलमा ने लिखा है कि ख़ानदान आला हज़रत में ये वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इल्म की बुनियाद रखी, और बरेली शरीफ में मौजूद दो दारुल इफ्ता था वो भी आप ही ने कायम फरमाया। तो आपका ये एक इल्मी मकाम था और इल्मी मर्तबा था। 22 साल की उम्र में आपने तमाम मुरव्वजा उलूम हासिल कर लिए, यानी एक बेहतरीन आलिम बने 22 साल की उम्र में। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म और तालीम से तो पहले से इन लोगों का सिलसिला था लोगों के साथ, लेकिन बाकायदा दारुल इफ्ता की बुनियाद रखकर इसको लेकर चलना, ये यहाँ से शुरू होता है। और फिर इनके आदत व अखलाक में एक बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के जो दादा जान थे मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी आदत ये थी, लोग मोहब्बत तो इनसे बहुत करते थे और इनका एक डंका बज रहा था। फिर आप बेहतरीन आलिम थे और मर्जे थे, लोग अपने मसाइल लेकर आपके पास आते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत ये थी कि आप सलाम में पहल करते और लोग इस नियत से आते कि सलाम में पहल हम करेंगे, और लोग मचलते कि पहले सलाम हम करें, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन इब्तिदा करते और सलाम करते। सलाम में पहल करने की इनकी आदत थी, सुन्नत की अदायगी का जज्बा इसमें नजर आता है। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि ये कितना सुन्नत पर अमल करने वाले थे कि सलाम करना ये सुन्नत मुबारक है, फिर सलाम में पहल करना ये भी सुन्नत मुबारक है। बिल्कुल, और इससे आजिज़ी भी पैदा होती है। सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये आदतें बताती हैं कि ये कैसे सुन्नत के मुत्तबे और आजिज़ी पसंद बुजुर्ग थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान थे और फिर इनका आला हज़रत से बड़ा वालिहाना ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी। और आला हज़रत ने विसाल के बाद फरमाया, जब ख्वाब में देखा तो फिर लोगों को वो ख्वाब भी बयान फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि मेरे जद्द अमजद, मेरे दादा जान को इस वक्त भी मुझ फ़कीर से इतनी मोहब्बत है जितनी पहले थी जब वो ज़िंदा थे, इस वक्त भी इतनी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो एक आपकी करामत भी सय्यदी आला हज़रत ने ज़िक्र फरमाई कि बाद विसाल एक ज़मीन का तनाज़ा था जिसमें आला फरमाते हैं कि ऐसा तनाज़ा हुआ कि यूँ लगता था कि ज़ाहिरी रिस्क के असबाब भी बंद हो जाएंगे, लेकिन मैंने ख्वाब में अपने दादा जान को देखा कि चमकदार लिबास है, आज़ा चमक रहे हैं और एक घोड़े पर बैठे
مجھے فرما رہے ہیں کہ صبح بشیر الدین وکیل، ایک کوئی وکیل ہوں گے اس وقت ان کے، بشیر الدین وکیل کے پاس جانا ہے. بس یہ خواب سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ فتح ہو گئی، یعنی اب فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، مسئلہ حل ہو گیا. تو جیسے ہی آپ بیدار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ آ گیا کہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا. اللہ اللہ، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، سبحان اللہ. بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز. کام ایسے بنتے ہیں اللہ والوں کے. اللہ پر توکل ہو اور اپنے بڑوں کی بات بھی پھر مانے. خواب میں بھی آ کے کچھ کہتے ہیں تو پھر جانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ ادھر آپ کے دادا جان ہیں جو اس انداز میں فرما رہے ہیں، اور ادھر والد صاحب کو بھی بعد انتقال کس قدر فکر ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ بھی ان کی ایک شفقت اور عنایت ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے اور بیماری بھی ہوگی اور اس میں آزمائش بھی ہو سکتی ہے، پہلے سے آ کے خبردار کر دینا، حوصلہ بڑھا دینا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ایسا بھی ہوا؟ جی ایسا بھی ہوا. پہلے سے آ کے خبردار کر دینا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہوگا انتقال کے بعد اور خواب میں. کیا بات. اور فرمانا کہ بھائی یہ اس طرح بیماری آئے گی، پریشان نہیں ہونا، روزہ نہیں چھوڑنا، روزے پورے رکھنے. اب آپ دیکھیں یہ ایک تعلق ہے، اور کیسے یہ مربی ہیں اپنی اولاد کے کہ بعد انتقال بھی تربیت فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا مقام و مرتبے سے نوازا تھا. اور آپ تشریف لے آئے والد صاحب تک. مولانا نقی علی خان، ان کی تو بڑی خدمات ہیں. جی بالکل. ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی میرا کچھ سوال تھا، لیکن پہلے میں دادا جان کے حوالے سے جو کہ مولانا رضا علی خان، بہت بڑی ہستی، علمی دنیا میں بہت بڑا ایک نام ہے آپ کا. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں ان کی کچھ دینی علمی خدمات کے حوالے سے کچھ اگر بات کریں. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو ان کا جس انداز میں نام ذکر فرمایا نا، اور ان کی جو عظمت اور رفعت، وہ اس بنا پر نہیں کہ میرے دادا جان ہیں اس لیے جی میں ان کے فضائل و کمالات بیان کر رہا ہوں، انسیت محبت ہوتی ہے جی، بلکہ جو بیان حقیقت ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی عظمت اور رفعت کو اس بنا پر بیان نہیں فرمایا کہ میرے دادا جان ہیں اس لیے میں بڑھا چڑھا کے بیان کروں. نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جیسے خوف خدا رکھنے والے عالم دین سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی اپنے پاس سے غلط، جھوٹی یا مبالغہ آرائی والی بات کریں گے، بلکہ جو بیان حقیقت ہے، جو حقیقت تھا آپ نے وہی بیان فرمایا. اور اتنے القابات کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نام ذکر فرمایا کہ میرے دادا جان جو ہیں وہ ان کی جو عظمت ہے، رفعت ہے، اور پھر کار افتاء، لوگوں کا ان کی جانب رجوع اور خدمت دین جو ہے، جو برس ہا برس سے آپ کی جانب علماء کا، بلکہ اس زمانے میں آپ اپنے علاقے بھر میں مشہور تھے، بڑے مفتی صاحب اور لوگ آپ کی جانب رجوع کیا کرتے تھے. آپ کی دینی خدمات ہیں، آپ ہی سے آپ کی خدمات دیکھیں. بعض علماء وہ ہوتے ہیں جو کتابیں لکھ کر دین کی خدمت کرتے ہیں، اور بعض علماء وہ ہیں کہ جو علماء بنا کر دین کی خدمت کرتے ہیں. اور ایسے انداز میں ایک نہیں، کئی ایسے علماء وہ بنا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ وہ گویا پورے کا پورا ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں اور پھر سیراب ہو رہے ہیں. مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ، شخصیت میں انجمن ہے. جی بالکل، شخصیت میں انجمن. حضرت رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ وہ بزرگ ہیں. حضرت نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جو شہرہ ہے، جو علم ہے، جو رئیس المتکلمین آپ کو کہا جاتا ہے، امام المحققین، یعنی تکلم میں، علم کلام میں آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور یہ مقام و مرتبہ پایا کہاں سے؟ اپنے والد گرامی کی بات سے پڑھا، ان سے پڑھا، ان سے سیکھا، ان سے علم حاصل کیا. یہ انہوں نے، ان کے پاس خود کے پاس کیسا ہوگا کہ بیٹے کو انہوں نے امام المحققین بنا دیا، رئیس المتکلمین بنا دیا. اور واقعی یہ بھی اپنے زمانے کے نابغہ روزگار بزرگ تھے. ان کی کتابیں دیکھ لیں جو منہ بولتا ثبوت ہیں کہ والد گرامی نے حضور کی محبت کیسے گھول کے پلا دی ہے انہیں. آپ کی کتاب اگرچہ جو ہے وہ یوں اس انداز میں نہیں ملتی حضرت رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی، لیکن اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا جب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر، اور پھر جب وہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھتے ہیں اور پھر اس میں نبی پاک علیہ السلام کے القابات ذکر کرتے ہیں، 200، 400، 50، 150، 200، 400، 500، 500 سے بھی اوپر، 550، 571 سے کچھ کم و بیش جو ہے وہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے القابات ذکر فرمایا. یہ 571 تو وہ ہیں جو انہوں نے ذکر کر دیے، ان کے سینے میں خود کتنے ہوں گے. اور وہ بھی وہ القابات ہیں عدنان بھائی جو کتابوں کے نام پر ہیں، یعنی اصول حدیث، اصول فقہ،
فقہ جو جتنی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو علوم و فنون کی کتابیں، ان کتابوں کو ملا کے القابات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کمال یہ ہے کہ ایک نام ہے، اس کو اس انداز میں یوں کہہ لیں موتی ہیں، لیکن پیرونے کا انداز جو ہے وہ حضرت نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی معنویت کے ساتھ ایک ہی لفظ سے دو معنی، اور پڑھنے والا جو اگر زبردست دانا ہو، عقل والا ہو اور اہل فقہ ہو تو وہ سمجھے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ گئے، دونوں باتیں کر گئے۔ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی ہوتی رہی اور وہ کتب کے نام بھی ہوتے رہے۔ یہ آپ کا اسی طرح اشارہ ہے، غالباً یہ آپ نے آسان کرنے کی اس میں کوشش کی۔ اس میں جو ہے نا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا علمی مقام کا اندازہ اعلیٰ حضرت کی رسم بسم اللہ کی جو تقریب منعقد ہوئی اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا طویل واقعہ میں مختصراً کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو رسم بسم اللہ ہوئی، یعنی جب بچہ تھوڑا بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر کسی عالم دین کو یا کسی اللہ والے کو بلا کر قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کروایا جاتا ہے، وہ مدنی قاعدہ پڑھنے کا آغاز کروایا جاتا ہے، تو اس کو رسم بسم اللہ کہتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی رسم بسم اللہ ہوئی، قاری صاحب کو بلوایا گیا، تو قاری صاحب نے الف با تا سا، الف سے لے کے یا تک پورا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھایا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قاعدے میں الف با یہ الگ الگ مفرد حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حروف تہجی، جب دوسری تختی آتی ہے تو یہ حروف مل جاتے ہیں، مرکب ہو جاتے ہیں، یعنی الف لام الف، لام با لام کاف، کاف لام، اس طرح با لام با، تو یہ مرکب ہو جاتے ہیں۔ اب جو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پہلی تختی تو پڑھ لی، جب دوسری تختی قاری صاحب نے پڑھائی کہ بیٹا یہ پڑھیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اب یہ دوبارہ کیوں پڑھوں؟ آپ کے دادا جان وہاں موجود تھے۔ اب یہ اتنی سی عمر میں یہ سوال بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، ورنہ ہمارے جو 3 سال 4 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو صحیح بولنا بھی نہیں آتا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بولنا شروع کیا تو آپ کا بولنا بالکل صاف تھا، یعنی کوئی لکنت، کوئی توتلا پن نہیں تھا۔ اور یہ آپ کی کرامت میں سے ذکر کیا ہے علماء نے کہ 3 سال کی عمر میں ایک عربی النسل بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ تھے جو عرب شریف سے آئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے عربی میں گفتگو کی تو اعلیٰ حضرت نے عربی ہی میں جوابات دیے۔ بہرحال تو رسم بسم اللہ ہوئی، تو اب سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ الف با تا سا یہ تو میں الگ الگ پڑھ چکا ہوں پہلی تختی میں، اب یہ دوسری تختی میں دوبارہ سے حروف آ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھوں؟ یعنی ایک ذہین بچے کی نشانی بھی ہے۔ بالکل بالکل، ایسا مشکل سوال کیا۔ ابھی دوبارہ ایک اور سوال کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے، دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا آپ پڑھو، تو آپ کے حکم پر آپ نے پڑھنا شروع کیا، لام الف لام با لام کاف لام تا، اس طرح یہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے دوبارہ سوال کیا کہ لام الف کیوں لگایا، لام با کیوں نہیں لگایا؟ یعنی لام شروع کرنا تھا تو لام با سے شروع کر دیتے، لام تا سے شروع کر دیتے، الف کو لام کے ساتھ کیوں ملایا؟ اب آپ یہاں دیکھیں آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہاں اپنا علم بیان فرمایا، یعنی علم کی ایک جھلک آپ نے دکھائی، آپ نے بہت سارے نکات بیان فرمائے، لیکن آپ نے ایک یہ بیان فرمایا کہ بیٹا لام اور الف میں موافقت ہے، دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس طرح کہ جب لام کو ہم کھول کے لکھیں گے تو لام اور الف اور میم آئے گا، یعنی لام کو اگر الگ الگ حروف میں لکھیں تو لام کے 3 حروف، لام کے پیٹ میں الف، جی تو لام کے 3 حروف ہیں اور اس کے درمیان میں الف ہے، اسی طرح الف کے 3 حروف ہیں، جب اس کو کھول کے لکھیں گے تو اس کے درمیان میں لام ہے، تو یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے لام کے بعد الف لگایا۔ ایسا پوائنٹ ہے۔ اگر اچھا، اس کو علماء نے ذکر کیا کہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، یعنی ایسی بات جو کتابوں میں نہیں تھی، ان شخصیت کے کہنے کے بعد کتابوں میں درج ہوئی۔ کیا بات ہے، واہ! یہ ہے وہ خانوادہ کے جنہوں نے واقعی بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا کردار ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ان کے در کے منگتے ہیں، ان سے ہم دعائیں ان کے صدقے میں کرتے ہیں۔